بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کڈنی سٹونز۔ ہم انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں پہلے کہ کڈنی سٹون کو ہم میڈیکل کی زبان میں رینل کیلکولی کہتے ہیں۔ اب رینل دوسری بات جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ سالڈ ڈیپوزیشن یا ڈیپوزیشن آف سالڈ مٹیریل کا جمع ہونا انسائڈ دا کڈنی، گردے کے اندر کڈنی، ایک میں یا دونوں میں کڈنیز، گردے میں سالڈز کا جمع ہونا اور اس کا فارمیشن آف a hard structure called kidney stone یا renal calculus۔ ہمارے پاس کڈنی میں سالڈ مٹیریل جو ہوتا ہے وہ ایکمولیٹ ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے اور ایک ہارڈ سٹرکچر جو ہے وہ اڈاپٹ کر دیتا ہے، اور پھر ہمیں اسے کڈنی سٹون کہتے ہیں یا رینل کیلکولس کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جنرل جو ہے ایک انٹروڈکشن ہو گیا کہ ہم کڈنی سٹون یا رینل کیلکولس کسے کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ٹائپس کی طرف۔ 4 بڑے ٹائپس ہے رینل کیلکولس کے، کڈنی سٹون کے 4 بڑے ٹاپک ہے۔ پہلا ہمارے پاس جو ٹاپک جو قسم ہے وہ ہے کیلشیم آکزالیٹ سٹون یا کیلشیم آکزالیٹ کیلکولی۔ دوسرا جو ہمارے پاس ہے اسے کہتے ہیں یورک ایسڈ سٹون، اور تیسرا جو ہمارے پاس قسم ہے رینل کیلکولی کا یا کڈنی سٹون کا تو وہ ہے اسٹروائٹ سٹون، اور چوتھا جو ہمارے پاس قسم ہے وہ ہے سسٹین سٹون۔ تو یہ تقریباً 4 قسم کی پتریاں گردوں میں بنتی ہے، جن میں سے سب سے جو کامن فارم ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ کیلشیم آکزالیٹ ہے۔ اب اگر ہم ان کے ناموں پہ غور کریں، جیسا کہ یہاں ہم کہتے ہیں کہ کیلشیم آکزالیٹ سٹون، یہاں ہم کہتے ہیں کہ یورک ایسڈ سٹون، یہاں ہم کہتے ہیں کہ اسٹروائٹ سٹون، اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ سسٹین۔ تو یہ الگ الگ کمپاؤنڈ ہے۔ کیلشیم آکزالیٹ ایک کمپاؤنڈ ہے، اسی طرح یورک ایسڈ کمپاؤنڈ ہے، اسٹروائٹ ہے، سسٹین ہے۔ تو کیا ہو جاتا ہے کہ یورک ایسڈ جمع ہو جاتے ہیں، کرسٹل بنا دیتے ہیں، کرسٹل جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ہارڈ سٹرکچر بنا دیتے ہیں، جنہیں ہم یورک ایسڈ سٹون کہتے ہیں۔ اسی طرح کیلشیم آکزالیٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک سٹرکچر بنا دیتے ہیں، ہارڈ سٹرکچر، جو پھر پڑا رہتا ہے کڈنیز میں، اور اسے ہم کیلشیم آکزالیٹ سٹون کہتے ہیں۔ تو اسی ڈیفینیشن کی طرف اگر ہم واپس جائیں، جہاں ہم نے کہا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو کمپاؤنڈز ہے یا جو میٹیریل ہے یہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے، یہ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ہارڈ سٹرکچر بنا دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کی فارمیشن کی طرف کہ یہ رینل سٹون جو ہے یہ بنتا کیسے ہے یا کڈنی سٹون بنتا کیسے ہے۔ تو 3 سٹیپ ہے، 3 مرحلوں میں گردے کی پتری جو ہے وہ بنتی ہے۔ پہلا سٹیپ جو ہمارے پاس ہے کڈنی سٹون کا بننے کا تو وہ ہے کہ سپر سیچوریشن۔ سپر سیچوریشن کا مطلب یہ ہے کہ ایکسس آف اے سبسٹانس ان یورین، کسی چیز کا یورین میں نارمل ویلیو سے زیادہ ہونا، ایکسس آف اے سبسٹانس۔ تو پھر ایسے یورین کو ہم سپر سیچوریٹڈ یورین کہتے ہیں۔ مثلا یورین میں کیلشیم آکزالیٹ نارمل لیول سے زیادہ ہے، ہائی ہے،
یا یورک ایسڈ نارمل لیول سے ہائی ہے یا اسٹروائڈ نارمل لیول سے ہائی ہے یا سسٹین نارمل لیول سے ابو ہے. تو جب نارمل لیول سے کوئی بھی سبسٹانس یورین میں زیادہ ہوگا تو اس کنڈیشن کو ہم سپر سیچوریشن کہتے ہیں. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ کوئی بھی سبسٹانس کسی بھی قسم کی پتری تب بنے گی جس چیز سے وہ بنتی ہے، جو کانسٹیچوئنٹ ہے اس پتری کا، اس اسٹون کا، وہ یورین میں نارمل لیول سے زیادہ ہوگا. دوسرا اسٹیپ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے نیوکلیشن، کہ جب یہ سبسٹانسز نارمل لیول سے ابو کر جائیں تو پھر اس کے بعد دوسرا لیول آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیوکلیشن. نیوکلیشن کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بن جاتا ہے، یہ سبسٹانس ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے یورین میں، تو اس کے کرسٹلز جو ہیں، کرسٹلز وہ اس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس طرح ایکمولیشن آف کرسٹلز، اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیشنز کو. تو یہ نیوکلیشن کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ کرسٹلز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ ایک اسٹرکچر اختیار کر دیتے ہیں اس طرح، جسے ہم پھر عام زبان میں اسٹون کہتے ہیں. اس طرح یہ مختلف کرسٹلز ہیں اور کرسٹل اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، ڈپازٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر اسٹون بنا لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نیوکلیشن. اور تیسرا اسٹیپ جو ہے پھر اس کا ہے کہ گروتھ، یعنی بڑھنا، گروتھ اینڈ ایگریگیشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹون کا جو یہ سائز ہوتا ہے یہ انکریز کر جاتا ہے، مزید کرسٹل آتے ہیں، یہاں جمع ہوتے ہیں اور یہ انکریز کرتا جاتا ہے اور آخر کار یہ ایک اسٹون بن جاتا ہے جو کڈنی میں کسی بھی جگہ پڑا رہتا ہے، خاص کر پیلوک ریجن جہاں پیشاب کڈنی میں اکٹھا ہوتا ہے وہاں پہ پڑا رہتا ہے. بعض دفعہ یوریٹر میں جو ہے یہ پھنس جاتا ہے. تو یہ 3 اسٹیپ ہے کڈنی کے سٹونز کے بننے کے 3 مراحل ہے. سپر سیچوریشن، کسی بھی چیز کا، کسی بھی ایلیمنٹ کا جو سٹون بناتا ہے اس کا ضرورت سے زیادہ ہونا، مقدار نارمل لیول سے زیادہ ہونا یورین. نمبر 2 پھر ان کرسٹلز کا اکٹھا ہونا اور ایک سٹرکچر بنا دینا. اور نمبر 3 پھر ان کا گروتھ کرنا. تو اس کے بعد جو ہے وہ کڈنی سٹون جو ہے وہ بن جاتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کازز کی طرف. سب سے بڑی وجہ جو کڈنی سٹون کی بتائی جاتی ہے فارمیشن کی وہ ہے ڈی ہائیڈریشن. ڈی ہائیڈریشن کسے کہتے ہیں؟ ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں کہ انسفیشینٹ واٹر لیول، انسفیشینٹ واٹر سپلائی ٹو دا باڈی، یا گردوں میں، کڈنیز میں پانی کا نارمل مقدار سے، نارمل لیول سے کم ہو جانا. یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ ڈیکریزڈ انٹیک آف فلوئڈ، ڈیکریزڈ فلوئڈ انٹیک. جب ہم پانی ضرورت سے کم لیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا یورین جو ہے اس میں پانی کی مقدار کم ہوگی اور سلوٹ کا مقدار اس کے بنسبت زیادہ ہوگا، تو یورین ہمارا کنسنٹریٹڈ ہوگا. یہ بڑی وجہ ہے، وہ ہے ڈائٹری فیکٹر. ڈائٹری فیکٹر کیا ہے کہ ہماری ڈائٹ میں ایسی چیزیں شامل ہیں جو کڈنی میں سٹون بنا دیتی ہے. مثلا کیلشیم آکسلیٹ ہماری ڈائٹ میں زیادہ شامل ہے، یا یورک ایسڈ جو ہے وہ ہماری ڈائٹ میں زیادہ شامل ہے، یا اسی طرح یورک ایسڈ، سسٹین وغیرہ جو بھی سبسٹانسز جو کانسٹیچوئنٹ ہے، یعنی جو بناتے ہیں کڈنی سٹون کو، وہ اگر ہماری خوراک میں زیادہ ہے تو پھر دوسری وجہ وہ بھی ہے کہ پھر ڈائٹری فیکٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کڈنی سٹون کا وجہ بنتا ہے. اگر ہم سالٹس، آکسلیٹ وغیرہ، پروٹین وغیرہ یہ زیادہ لیں گے تو پھر کڈنی سٹون بھی بن جاتا ہے. تیسری بڑی کاز جو ہے وہ ہے میڈیکل کنڈیشن. کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا ڈس آرڈر جو کڈنی میں فلٹریشن کی پروسیس کو ڈاؤن کرتا ہے، کم کرتا ہے، تو کیا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کڈنی میں سٹون بنتا ہے.
اب پیراتائرائڈزم اسی طرح کوئی اور بیماری ہوتی ہے، مثلا یورینری ٹریک انفیکشن جو ہوتے ہیں، جن لوگوں کو زیادہ تر یورینری ٹریک یعنی کڈنیز یوریٹرز وغیرہ میں انفیکشن ہوتا ہے، ان میں کڈنیز کے پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور فیملی ہسٹری، ہو سکتا ہے کہ کسی کی فیملی میں پھر یہ واقعہ ہوا ہو کہ کڈنیز میں جو ہے وہ سٹون پیدا ہوتے ہوں، تو پھر وہ فیملی میں جینیٹکس کے تھرو آگے بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہو گئے کازز آف کڈنی سٹون۔